अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज से हम एक बड़ी अनोखी और प्यारी वेब सीरीज़ आपके लिए शुरू कर रहे हैं। एवरी वीक इंशाल्लाह आप इस वेब सीरीज़ को देख सकेंगे। और इसका टॉपिक क्या होगा, हम इसमें सीखेंगे क्या, इसमें इंशाल्लाह हम क़यामत की निशानियों को स्टेप बाय स्टेप बयान करेंगे और बड़ी अमेजिंग बातें होंगी। शायद बहुत सौ के लिए बड़ी न्यू होंगी, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें क़यामत की निशानियों के बारे में, मिसकंसेप्शंस हम सुनते हैं। उम्मीद है कि वो भी कुरान और हदीस की रोशनी में क्लियर होते चले जाएंगे। और इसको हम इंशाल्लाह एपिसोड वाइज, यानी एक एक निशानी पर एक एपिसोड हम दावत इस्लामी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख सकेंगे। आप अपने कमेंट्स करेंगे, आपके क्वेश्चंस आएंगे और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि अगले एपिसोड में आपके उन क्वेश्चंस को भी एड्रेस किया जाए, आपके उन कमेंट्स को भी देखा जाए और पढ़ा जाए। तो इंशाल्लाह हमारा और आपका गोया इंटरेक्शन भी रहेगा। और आज जिस क़यामत की निशानी को हमने डिस्कस करना है, जिसके बारे में जानना है, वो है टिड्डी। और वाकई आजकल हमें बहुत सारा टिड्डी के बारे में सुनने को भी मिलता है, लेकिन अब समझना ये है कि बेसिकली टिड्डी क्या है, कुरान और हदीस की रोशनी में इस जानवर के बारे में हमें क्या सीखने को मिलता है। और ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि क़यामत से पहले ऐसा क्या होगा टिड्डी के हवाले से, वो भी आज के एपिसोड में आप जानेंगे। तो हमारे साथ अच्छी अच्छी नीयतों के साथ शामिल रहिए। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के 27वें पारे सूरह कमर आयत नंबर 7 में टिड्डियों का जिक्र इस तरह फरमाया कि क़यामत के दिन जो लोग महशर की तरफ उठाए जाएंगे उनको फैली हुई टिड्डियों से तशबीह दी। क्योंकि जब टिड्डियां जमा होती हैं तो लाखों करोड़ों की तादाद में एक साथ आसमान पर गोया बादलों की तरह छा जाती हैं और एक साथ ही वो निकलती हैं। तो क़यामत के दिन भी जब ऐसा वक्त होगा कि लोग महशर की तरफ जाएंगे तो ऐसा ही उस वक्त भी फीलिंग होगी कि बड़ी तादाद में लोग कब्र से निकलेंगे और मैदान महशर की तरफ वो जमा हो जाएंगे। कुरान पाक में एक और किस्सा टिड्डियों के हवाले से मौजूद है और वो भी आज हम आपको बताते हैं। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के जादूगरों का वाक़या, वन ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ दिस यूनिवर्स। आपने सुन रखा होगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में फ़िरौन जादूगर लाया था और बाद में वो सब जादूगर मुसलमान हो गए थे। और मुसलमान भी ऐसे हुए कि फिर फ़िरौन जैसे जालिम और बेबाक शख्स की धमकियाँ भी उनको अपने ईमान से ना हटा सकी, ईमान से वो किसी तरह पीछे ना हटे, बल्कि फ़िरौन को ऐसा जुर्रतमंदाना जवाब दिया जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने 19 पारा सूरह शुअरा में आयत नंबर 50 और 51 में कुछ इस तरह बयान फरमाया है। क़ालू ला दैरा इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून इन्ना नतमउ अन यग़फ़िर लना रब्बुना ख़तायाना अन कुन्ना अव्वलल मुमिनीन। तर्जमा कंजुल ईमान, वो बोले कुछ नुकसान नहीं, हम अपने रब की तरफ पलटने वाले हैं, हमें तमा है कि हमारा रब हमारी खताएं बख्श दे, इस पर कि हम सबसे पहले ईमान लाए। नाज़रीन, मगर जब जादूगरों वाले वाक़े और उन जादूगरों के ईमान लाने के बाद भी फ़िरौनी अपने कुफ्र और सरकशी पर जब जमे रहे तो आखिरकार क्या हुआ, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने गोया एक और उन पर निशानी भेजी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि या रब, फ़िरौन ज़मीन में बहुत सरकश हो गया है और इसकी कौम ने भी अहद शिकनी की है, यानी वादा खिलाफी की है। इन्हें ऐसे अजाब में गिरफ्तार कर जो इनके लिए सज़ा हो और मेरी कौम और बाद वाली कौमों के लिए इबरत व नसीहत बन जाए। नाज़रीन, अब एक अजब दौर शुरू हुआ, एक अजब वाक़या शुरू हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने तूफ़ान भेजा और हुआ यूं कि बड़े बड़े क्लाउड्स आए, बादल आए और डार्क अंधेरा हो गया और कसरत से एबंडेंटली बारिश होने लगी। फ़िरौनियों के घरों में पानी भर गया और ऐसी रेन हुई कि वो इसमें खड़े रह गए, यानी गले तक, गर्दन तक उनके पानी आ गया और जो बैठे थे वो डूब गए। अच्छा, इसमें एक और कमाल की बात ये थी नाज़रीन कि बनी इसराइल के घरों के साथ थे। ये अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा नज़ारा था कि फ़िरौनियों के घरों में पानी है और वो उस पानी में खड़े हुए हैं और बिल्कुल साथ वेरी नेक्स्ट उनके घर जो थे, यानी बनी इसराइल के घर थे, उनके घरों में पानी नहीं था और फ़िरौनियों के घर पानी से भरे हुए थे। ये आजिज़ आ गए बहुत ज़्यादा, जिसको आप कहें कि अब उनके पास कोई रास्ता ही नहीं था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और आकर अर्ज़ की कि हुज़ूर, हमारे लिए दुआ फरमाएं कि ये मुसीबत हमसे दूर हो जाए और अगर हम फिर आप पर ईमान ले आएंगे, ये मुसीबत दूर हो जाए फिर हम आप पर ईमान ले आएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे और अल्लाह के नबी, सुभान अल्लाह, नबी ये पाक की सीरत भी देखे ना, सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी। नबी माफ़ कर देते हैं, तो आपने उन पर रहम किया और अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दी।
طوفان ٹل گیا, یہ پانی دور ہو گیا زمین میں. اب پانی جب آپ سمجھتے ہیں کہ جب کسی جگہ پر پانی آئے, اب وہ پانی چلا گیا تو زمین سرسبز ہو گئی, شاداب ہو گئی, گرینری ہو گئی. ایسی گرینری ہوئی, ایسی کھیتیاں ہوئیں, ایسی فصلیں ہو گئیں, اور اتنا فرٹیلائز وہ زمین ہو گئی کہ ایسی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. اب درخت خوب پھلے, اس میں فروٹس آ گئے, اس میں جناب اناج اگنا شروع ہو گیا. اب وہ فرعونی کہنے لگے کہ یہ پنشمنٹ کہاں تھی, یہ عذاب کہاں تھا, یہ تو ہمارے لیے ریوارڈ ہے, یہ تو نعمت تھا. اب اس پانی کی وجہ سے تو زبردست شادابی ہو گئی اور ایوری تھنگ بیکم گرین. تو وہ ایمان نہیں لائے. اگین انہوں نے اپنے پرومس کے اگینسٹ کیا. 1 مہینہ اچھا گزرا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹڈی بھیجی. جی ہاں ناظرین, یہ جو آج کئی علاقوں پہ پاکستان میں بالخصوص ویڈیوز آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت بڑی تعداد میں ٹڈیاں آتی ہیں, یہ صرف ان دنوں میں نہیں ہے, یہ ہزاروں سال پرانا, جس کو آپ کہیں کیڑا کہیں یا جانور کہیں, یہ ہزاروں سال پرانا, thousands years پہلے بھی یہ موجود تھا, اور یہ اللہ کے عذاب کے طور پر بھیجا گیا تھا. اب ان ٹڈیوں نے کیا کیا, وہ فروٹس, وہ بڑی بڑی جس کو آپ کہیں کہ کھیتیاں اور بڑے بڑے جنگلات جو بڑے گرین ہو گئے تھے, ان کھیتیوں کو انہوں نے کھانا شروع کر دیا. پھل, درختوں کے پتے, مکانوں کے دروازے, یہاں تک کہ چھتیں, تختے, سامان, یہاں تک کہ اس تختوں کے اندر جو کیلیں لگی ہوئی تھی وہ کیلیں بھی وہ کھا گئیں. فرعونیوں کے گھروں میں ٹڈیاں بھر گئیں. اچھا وہاں بھی یہی کمال تھا کہ فرعونیوں کے گھر ٹڈیوں سے بھرے ہوئے, اور ایک ہی محلے میں, ایک ہی سراؤنڈنگ میں بنی اسرائیل کے گھر تھے اور وہاں ٹڈیاں نہیں تھی. اب فرعونی پریشان ہو گئے, اور 1 ویک ایسے ہی گزرا. بہت پریشان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا, پھر سوری کیا, پھر وعدہ کیا کہ اب کی بار آپ دعا کر دیں, یہ مصیبت دور ہو جائے, حضور ہم ایمان لے آئیں گے, اب آپ سے ضرور پکا وعدہ کرتے ہیں. پھر عہد و پیمان ہوئے, پھر پرومس کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور ٹڈیاں چلی گئی. اچھا اب ہوا یہ کہ کہتے ہیں نا جس کے دل سیاہ ہو جائیں, جن کے دلوں پہ مہر لگی ہو, اب انہوں نے ریئلائز کیا کہ ٹڈیاں چلی گئی ہیں مگر سارے باغات کو انہوں نے نہیں کھایا ہے, سارے کھیت ختم نہیں ہوئے ہیں, کچھ باقی ہیں. جو ریمیننگ چیزیں تھیں اس کو دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ یہ بھی ہمارے لیے بہت ہے, ہم اس کے ساتھ بھی زندہ رہ جائیں گے, ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے, حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان کیوں لائیں. پھر پرومس بریک کیا. کیسی قوم تھی, یقین کریں جب بھی قرآن پاک میں اس واقعے کو پڑھتے ہیں عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنی بڑی بڑی بگیسٹ انہوں نے نشانیاں دیکھی تھی مگر پھر بھی وہ ایمان نہ لائے. پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو پرومس کیا تھا اس کو بریک کیا, اور پھر دوبارہ اپنی زندگی اسی طرح شرک والی گزارنے لگے. اب ناظرین بنی اسرائیل پر ذرا غور کریں, طوفان کے بعد جو عذاب آیا وہ ٹڈیوں کا تھا. اب آئیے ناظرین میں آپ کو اس سے پہلے کہ قیامت کی نشانی کی طرف ہم لے کے چلیں, نبی پاک علیہ السلام نے ٹڈیوں کے بارے میں کیا فرمایا. سرور کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے 2 مرے ہوئے جانور اور 2 خون حلال ہیں. سبحان اللہ, 2 مردے جو مرے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں, ٹڈی اور مچھلی, اور 2 خون کلیجی اور تلی ہے. ناظرین ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ٹڈی حلال تو ہے اور اسے نبی پاک علیہ السلام کی موجودگی میں کھایا بھی گیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اس کو کھانے سے منع نہیں فرمایا مگر خود پیارے آقا علیہ السلام نے اسے نہیں کھایا. چنانچہ نبی کریم علیہ السلام سے ٹڈی کے متعلق جب پوچھا گیا, کوشچن کیا گیا, تو فرمایا کہ اللہ کا بڑا لشکر ہے, میں نہ اسے کھاتا ہوں اور نہ اسے حرام کرتا ہوں. جیسے یاد رہے کہ پانی برکت والی چیز ہے نا, پانی تو سب کو اچھا لگتا ہے, بلکہ میری اور آپ کی لائف کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے واٹر. لیکن پانی جب بہت زیادہ آ جائے, رین کو دیکھ لینا, رین کتنا اچھا لگتا ہے, ہمارا موڈ ہی زبردست ہو جاتا ہے, ایوری بڈی انجوائنگ. مگر یہی رین زیادہ ہو جائے تو سیلاب کی شکل آ جاتی ہے, پانی بہت بڑھ جائے اور شہروں میں آ جائے تو یہ عذاب بن جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح ٹڈی کے ذریعے جہاں اللہ پاک قوموں پر عذاب نازل فرماتا ہے, وہاں یہ پرندہ برکت والا بھی ہے نا. امیزنگ بات. ابھی تک تو میں نے آپ کو عذاب کا واقعہ سنایا, ٹھیک ہے, حدیث پاک سے ذریعے پتہ تو چلا کہ کھانا حلال ہے, مگر یہ خوشی کی علامت اس کا ہونا, یعنی ٹڈی کا ایگزسٹ ہونا. جی یہ بات ذرا سمجھیے گا, جو آپ کو ہر طرف ٹڈیاں آج کل نظر آ رہی ہیں نا, تو یہ خوشی کی علامت ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب. چلے میں آپ کو ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سناتا ہوں کہ اسے دیکھ کر آپ نے خوشی میں نعرہ تکبیر لگایا تھا. اب وہ واقعہ کیا ہے, کیوں انہوں نے یہ سلوگن بلند کیا, کیوں یہ نعرہ لگایا. حضرت عمر کا دور تھا اور آپ کی دور حکومت میں اس سال جس میں آپ کی شہادت ہوئی, ٹڈیاں گم ہو گئیں, کہیں سے بھی ٹڈی نظر نہیں آتی تھی. آپ سخت غمگین ہو گئے, سیڈ ہو گئے,
اور آپ نے ٹڈی کو دیکھنے کے لیے ایک سوار جو ہے، ہاں ایک ہارس رائڈر کو یمن کی طرف اور ایک ہارس رائڈر کو عراق کی طرف بھیجا، اور ایک سوار جو تھا وہ شام یعنی سیریا کی طرف بھیجا، اور ٹڈی کے بارے میں لوگوں سے پوچھتے تھے کہ کیا کچھ ٹڈیاں دیکھی گئی ہیں۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت عمر کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی، بتاتا ہوں آپ کو۔ پہلے ذرا دیکھیں ٹڈی ملی کہ نہیں۔ ہوا یہ کہ جو ہارس رائڈر یمن گیا تھا وہ آپ کے پاس مٹھی بھر ٹڈیاں لایا اور آپ کے سامنے اس نے بکھیر دی۔ جب انہوں نے ان ٹڈیوں کو دیکھا تو حضرت عمر نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ اللہ پاک نے 1000 مخلوقات پیدا کی ہیں، 1000، جن میں سے 600 دریا میں ہیں اور 400 خشکی میں، اور سب سے پہلے ہلاکت میں ٹڈی ہے۔ جب ٹڈی ہلاک ہوگی تو دوسری مخلوقات لگاتار ہلاک ہوں گی، یعنی پھر یہ ایک سلسلہ ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہوں گے نا تسبیح میں لڑی ہوتی ہے یا جو نیکلس ہوتا ہے، تو لڑی میں دھاگے کے اندر کچھ موتی ہوتے ہیں یا دانے ہوتے ہیں۔ جب اس لڑی کا دھاگا ٹوٹتا ہے نا تو پھر ایک ایک کر کے سارے دانے گر جاتے ہیں نا، تو بالکل اسی طرح ایک کے بعد ایک مخلوق ہلاک ہونا شروع ہو جائے گی جب قیامت قریب آئے گی۔ یعنی یہ حدیث پاک ہے کہ ٹڈی جو ہے وہ قیامت سے پہلے گویا غائب ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی۔ جیسے احادیث میں کئی اور بھی نشانیاں ہیں، دجال کا فتنہ، امام مہدی کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، یہ بھی قیامت سے پہلے ہوگا۔ یاجوج ماجوج، انگریزی میں اسے گوگ مگوگ کہتے ہیں، ان کا نکلنا، دابت الارض کا خروج وغیرہ، یہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں۔ اسی طرح ٹڈیوں کا مکمل بالکل خاتمہ ہو جانا پوری دنیا سے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو ناظرین، اب ہمارے ایپیسوڈ کے اینڈ کا وقت قریب آ گیا ہے، اور امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ٹڈیاں ہیں تو اس کا مطلب ابھی قیامت دور ہے، ابھی قیامت کی وہ والی نشانی پوری نہیں ہوئی ہے۔ ہمیں چلا ہر ایپیسوڈ میں جب ایک نشانی پر بات کریں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ نشانی ہو چکی یا ہونا باقی ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ایسے اعمال کرنا نصیب فرمائے کہ ڈے آف ججمنٹ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ایسے اعمال ہوں ہمارے پاس کہ ہمیں جنت میں داخلہ مل جائے، رب کی رحمت نصیب ہو جائے۔ یاد رہے، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں تو آپ سن رہے ہیں، مگر ڈے آف ججمنٹ میرے اور آپ کے اعمال کا اکاؤنٹ ہوگا، حساب ہوگا۔ ایسے اعمال کیجیے کہ قیامت کے دن شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ روز قیامت بھی مجھے اور آپ کو شرمندگی سے بچائے، اور وہ خوش نصیب جو تھاؤزنڈز کی تعداد میں ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس میں داخل کر دے۔ تو ناظرین، آخر میں ایک اور عرض یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے اس ایپیسوڈ پر کیے ہوئے میسیجز پر بھی کچھ بات کریں گے، اگر آپ کے کچھ کوئسچنز ہوئے اس کا بھی جواب دیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ پاک میری اور آپ کی، ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔